اگر بات کو مکمل کرتا ہوں، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سرتاج الاولیاء تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، لیکن اللہ کے ولی بننے سے پہلے بہت امیر کبیر تھے، دولت مند تھے، لیکن سود خور تھے، دولت مند سود خور، بے شمار لوگوں کو پیسے دے رکھے تھے۔ اب حالات ایسے بن گئے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، صورتحال یہ بن گئی، تو گھر والے نے کہا بھی آج تو کچھ بھی نہیں، تو ایک جس سے سود کی رقم لینی تھی اس کے گھر گئے، تو گھر والا نہیں تھا، اس کی اہلیہ تھی، اس سے کہا بھی ہماری سود کی رقم ہمیں واپس دی جائے، اس نے کہا بھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا ایک بکری ذبح کی ہے، بکری کی سیری موجود ہے، اگر یہ تم سود کے پیسوں میں لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ تو خواجہ حبیب عجمی وہ سودی رقم میں وہ بکری کی سیری لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو اہلیہ نے کہا بھی دیکھو گوشت کا تو بندوبست ہو گیا، ہمارے پاس آٹا بھی نہیں اور لکڑی بھی نہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرو۔ کچھ اور لوگوں کے پاس گئے جن سے سود کی رقم لینی تھی، کسی سے آٹا لے آئے، کسی سے لکڑی لے آئے، اور اہلیہ سے کہا بھی بناؤ۔ اب وہ ہانڈی بن رہی ہے، جب بالکل ہانڈی تیار ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا۔ خواجہ حبیب عجمی نے اسے ڈانٹ دیا، بھی ہمارے پاس اپنے لیے کچھ نہیں کھانے کے لیے اور تو مانگنے کے لیے آ گیا، بہت برا بھلا کہا۔ جب ہانڈی تیار ہوگی، جب اہلیہ نے اس میں سے سالن نکالنا چاہا چمچ کے ذریعے، تو کیا دیکھتی ہے وہ ہانڈی میں سارا کا سارا خون۔ بس یہ کیفیت دیکھی تو خواجہ حبیب عجمی کو ان کی بیوی کوسنے لگی، کہنے لگے بھی دیکھو جو تم کنجوسی کرتے ہو، جو تم سودی معاملات کرتے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بس یہ بات دل پہ لگی، توبہ کی نیت سے اب جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچے ملے، بچوں نے دیکھا، کہنے لگا ہٹ جاؤ سود خور آ رہا ہے، بچوں کی زبان پر یہ جملہ۔ خواجہ حبیب عجمی نے سنا اور پھر اللہ رب العزت سے درخواست کے والدہ اب تو بچے پر میرا حال ظاہر ہو چکا ہے۔ فوراً خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے پکی سچی توبہ کرنے لگے، اور خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ سے سبق لیا، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ اور ایک وقت پھر ایسا آ گیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، گھر والی نے کہا بھی آج تو کچھ بھی نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے آج میں کام پہ جاتا ہوں۔ اب کام پہ کیا جانا تھا، سارا دن ذکر و اذکار میں لگے رہے، شام ہی واپس گھر ہے خالی ہاتھ۔ اہلیہ نے پوچھا بھی آج تو مزدوری پہ گئے تھے، کہا ہاں میں مزدوری پہ گیا تھا، میرا مالک بڑا سخی ہے، اس نے آج نہیں کل انشاءاللہ مجھے ضرور اجرت دے گا۔ اگلا دن پھر آیا، سارا دن ذکر و اذکار میں لگے رہے، شام کو گھر خالی واپس لوٹے۔ اہلیہ نے کہا پھر بھی کچھ نہیں، نے کہا ہاں میرا مالک بڑا سخی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں 10 دن کی اکٹھے اجرت دوں گا۔ بیگم نے کہا چلو 10 دن صبر کر لیتے ہیں۔ 10 دن گزرے، اب گھر واپس ہے خواجہ حبیب عجمی رحمہ اللہ، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ لیکن جب گھر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر قسم قسم کے کھانے سجے ہیں۔ اہلیہ سے کہا بھی یہ کہاں سے، کہا جس مالک کے پاس تم کام کرتے ہو اسی نے یہ کھانا بھی بھیجا ہے، 3000 نقدی بھی بھیجی ہے۔ خواجہ حبیب عجمی رحمہ اللہ سجدے میں گر کے، اے باری تعالیٰ یہ میری مزدوری کی اجرت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں پہلے سے زیادہ مزدوری کروں گا۔ اور پھر لکھا کہ جنگلوں میں نکل گئے، سارا دن جنگلوں میں رہتے، اللہ گھر میں کھانے کا بندوبست فرما دیا کرتا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ دنیاوی نظام کے اوپر نظر مت رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم مجھ سے ڈرو، میں رزق ایسی ایسی جگہ سے دوں گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کے برابر ہے، کمزور نہیں ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ دکان کے چکر میں، فیکٹری کے چکر میں، کارخانے کے چکر میں اللہ کا حکم بھول چکے، نماز چھوڑ چکے، دھوکہ فریب ہر برائی میرے اور آپ کے اندر آ چکی ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے کہیں یا اللہ ہمارے لیے حالات اچھے پیدا فرما، ہمیں حکمران اچھے دے۔
اور پھر مطالبہ علماء سے ہوتا ہے، بات علماء پر آتی ہے، جی مولویوں نے کیا کیا؟ ابھی تم نے کون سا آج تک مولویوں کو ووٹ دے دیا؟ ایک سیٹ بھی مولویوں کو نہیں دی پنجاب میں خاص طور پر، اور پھر مطالبہ علماء سے بھی اسلامی قانون لو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات، اپنی زندگی کے، اپنے گھر کے، ملک کے حالات درست کرنے ہوں گے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے۔ میں اور آپ جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ مت امید رکھیں کہ ہمارے حکمران درست ہو جائیں، ہمارے حکمران نیک ہو جائیں، ہمارے حالات درست ہو جائیں، یہ ناممکن ہے، یہ خام خیالی ہے۔ کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کسی کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں حکمران نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اللہ ہمارے سارے حالات درست فرما دے گا۔ جو کہا سن اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔